موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا ہے. پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں. اس میں جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعات سنا رہے ہیں, اب کچھ نیا لے کر آؤ. تو بھائی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر, نیا واقعہ ہو. تو پھر ہم بھی, جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا, وہ جرنل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی, وہ تو اس لیے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں. سمجھ رہے ہو؟ بار بار کیا ہوتے رہیں, وہ تازہ ہوتے رہیں. تو بار بار سنے جائیں گے, بار بار تازہ ہوں گے. جب تک 100% عمل پہ نہیں آتے, ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو 2 بیٹے دیے تھے, اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں, بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا, شام میں, ارض شام. تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, اسماعیل علیہ السلام, کیا ہو گیا مجھے یار, یعقوب علیہ السلام, جن کا نام تھا اسرائیل لقب. پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام, جو مصر میں تھے. واقعہ بتائیں, مصر چلے گئے تھے, بادشاہ بن گئے تھے. پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, جو بھی ہوتا تھا بادشاہ, اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں. لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا, یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا, اور بہت طاقتور بادشاہ تھا. یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا, تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی, صحیح ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خود غرق کر دیا, اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے, ریاست آئی ہے, اللہ کی کتاب بھی آ گئی, اب تم جہاد کرو, اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ. وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے, جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا, بیت المقدس. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, ارض مقدس. جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا, ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا, کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے, مصر نہیں ہے. یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے, اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ, وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی, پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا, کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا. اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے, ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ. جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا, 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں, شام میں. حضرت مریم کا بچے کی ولادت, عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر, پھر موسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا, یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات. یہ تاریخی واقعات ہیں. جو لوگ جاتے ہیں, اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے, بڑی زبردست جگہ ہے, اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور, ان جگہوں کی زیارتیں کرے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا, اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو. تو وہ کہنے لگے, وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں, پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا, جا کے دیکھ کر آؤ, اگر کمزور سے ہے نا, کانگڑی پہلوان, تو پھر تو جا کے لڑیں گے, اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی. حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو مشہور واقعہ ہے, بنی اسرائیل نے کہا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا, دونوں جا کے لڑو, ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں.
قال رجلان من الذین یخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، جاؤ ہمت کرو، اللہ غلبہ دے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی مانو، اپنی عقل مت چلاؤ۔ وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار۔ موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں، ہارون کا، تو ہمیں کوئی حکم دے، ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ، یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر، اتنے تیرے انعامات ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فرعونیوں پر مینڈکوں کا، جوؤں کا، آگ کا عذاب، خون کا عذاب، ہر طرح کے عذاب دیکھے، اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے، کم ہمت۔ تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ۔ بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا، 40 سال تک نہ یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس۔ تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے، اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا۔ بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی، ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں، خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو۔ بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا، جب کام آئے تو، اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، نبی نے، اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت۔ طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا، بہانے تراشنے لگے، تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے، جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے۔ دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے، پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے۔ آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو، غریب عالم کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار، کہتے ہیں اس کو کیا پتا، اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس۔ یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے، اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریب ہی رہے ہیں۔ یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے۔ صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو جو اہل علم تھے نا، ان میں اکثر غریب تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرکین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو، تو مفسرین نے لکھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے۔ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ حضرت علی غریب تھے، مسکین، پیسے ویسے نہیں تھے، جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت عثمان مالدار تھے، حضرت عمر بھی غریب تھے۔ تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے؟ غربت،
وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغنا اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں. لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی کوئی کسی کے پاس اگر علم ہے, تقویٰ ہے, تو محض اس بیس پر اس کی انسلٹ کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا کہ یعنی جو کہتے ہیں نا پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس, تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. البتہ جو عالم غریب ہو مگر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہو, غربت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو, وہ پھر عالم نہیں ہے. کیونکہ اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے نا علم کی, اسے اس دولت کی قدر نہیں ہے. تو جب خود ہی قدر نہیں ہے تو دوسرا کیوں قدر کرے؟ اس لیے جو لالچی ہوتے ہیں نا جیبوں پہ نظر رکھنے والے, ان سے تعلق قائم مت کیا کرو. تو ان کو کیونکہ خود احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں؟ طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر. اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ, ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں, یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں, کچھ تبرکات, جو ان کی کچھ اشیاء تھیں. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا, وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا. اس کی برکت تھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا, لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو یہ والا وسیلہ شرک نہیں ہے. ہر وسیلے کو علی الاطلاق شرک کہنا یہ غلط ہے. بعض لوگ توحید کا بھی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. دیکھو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا توحید پہ سننا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو کیا کرتے ہیں لوگ ہر چیز کو شرک 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 کہہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے توحید, حالانکہ وہ توحید نہیں ہوتی, وہ کرامتوں کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر چیز کو اعتدال ضروری ہے. جتنا شریعت نے جس چیز کو بتایا ہے آپ اس کو اتنا ہی رکھیں, اس میں زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں. توحید میں بھی غلو درست نہیں ہے, ایک چیز توحید میں شامل نہیں ہے آپ اس کو خام خامیں. تو وہ جو تبرکات تھے انبیاء کے, اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. تو یہ تبرک جائز ہے. تو اہل اللہ سے اس قسم کا تبرک بھی جائز ہے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو کیا کر دے بارش. اب یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عباس سے تھوڑی کہہ رہے کہ آپ برسا دیں بارش. بارش کس سے برسوا رہے ہیں؟ اللہ سے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان نبی کے چچا موجود ہیں, ان کی لاج رکھ لے. تو اللہ تو خیال کرتا ہے نا بندوں کا. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ والا وسیلہ بالکل جائز ہے. ہاں یہ وسیلہ کہ حضرت عباس بارش برسائیں گے یہ شرک ہو جائے گا, ان کے اختیار میں بارش برسانا نہیں ہے. تو کسی نیک آدمی کو اپنے درمیان رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ہم پہ برکتیں ہوں, اس کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بالکل جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ پہ جبر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بزرگ کو لے گئے تو اب اللہ بارش برسائے گئے, مجبور نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ہونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, برے لوگوں کے ہونے سے نحوستوں کا بھی اسی طرح امکان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں گھروں کے اندر, اس میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے, تو اس کو نمازی بنانے, گھر سے تو نہیں نکالو, تو اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. گھر میں ایک روزے دار ہے, روزہ خور ہے, جیسے روزے داروں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی تو روزہ خوروں کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی ہوگی.
تو ان کو مت کھانے دو, بولو تمہاری وجہ سے ہماری برکت بھی اٹھے گی. تو نیکیوں سے برکتیں آتی ہیں اور برائیوں سے نحوستیں آتی ہیں. نیک لوگوں سے برکتیں آتی ہیں اور برے لوگوں سے نحوستیں آتی ہیں. تو نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی, اطمینان ہوگا, کیونکہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے جو کچھ چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کی آل کی جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں گی. اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نالین شریف کا ایک نقشہ ہے, اگر وہ کسی کے پاس ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی برکت ہو سکتی ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ اوتھینٹک ہو, کوئی سند ہو کہ یہ وہی نال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی سند موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں غلو کرنا درست نہیں ہے, کہ آپ ان چیزوں میں اتنا غلو کریں کہ اعمال کی طرف سے آپ میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے اور نالین ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے عمل ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. عمل آپ کو 100% شریعت کے مطابق لانا ہے, شرک سے بھی بچنا ہے, بدعات سے بھی بچنا ہے, پورا متبع سنت بننا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ایک غریبی کے طور پہ, کہ بھئی غریبی کے طور پہ کہ بھئی اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, جیسے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے انسان کے قیامت میں سفارش کرے گا, تو یہ غریبیاں ہیں. اب آپ نے حافظ بنا دی اپنے بچے کو کہ سفارش کرے گا, لیکن نماز ایک نہیں پڑھ رہے آپ. جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ وہ لازمی کرو وہ کر نہیں رہے, جو لازمی نہیں ہے اس پہ زور دے رہے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نالین شریفین رکھو, یہ تو ایک محبت کا ایک اصول ہے. اگر کسی کو محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے یقیناً محبت کرے گا, ہر چیز سے محبت کرے گا, لیکن پہلے کیا ہے عمل, یہ چیزیں اس کے بعد. اسی طرح منہ مبارک, کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کسی کے پاس ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. اللہ کے بندو, جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ نبی نے فرمایا, صحیح حدیث میں ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسے ہی کسی چیز کی نبی کی طرف نسبت کر دینا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو, یہ بھی نبی پر بہتان ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے. کوئی بھی منہ مبارک لے کے گھوم رہا ہے, اس سے پوچھو کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا بال ہے, سند پیش کرو اس کی. بغیر سند کے نبی کا قول معتبر نہیں ہے, تو بغیر سند کے نبی کے ہاتھ, نبی کے بال یا کوئی بھی چیز کوئی منسوب کر دے یہ نبی کی ہے, تو کہاں سے معتبر ہو گئی بھائی وہ. کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کو لے کے لوگوں کو زیارتیں کرانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں نبی کے منہ مبارک کسی کے پاس ہوں تو یقیناً قابل احترام ہے اور باعث برکت ہیں, لیکن ہوں ایسے ہی کسی بھی کی طرف منسوب کر دینا یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو حکومتیں ان چیزوں کو کنٹرول کرتی تھیں, اب حکومتوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. کوئی بھی اٹھتا ہے کہیں سے منہ مبارک لے کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, اس میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں, کسی اور کا بال نبی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. تو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں, طالوت کا. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی, تو فرشتے اس کو لے کر آئے, تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی, تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے, دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور, تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا, یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی. تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں, اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقوی ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی, اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے, شکست کھا کے بھاگ جائیں گے, وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی
مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا. پیاس لگے گی, یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی, مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے, پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا, فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں, سب کچھ کیا, مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں, پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار, دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا, اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت, جو بڑا پہلوان جالوت تھا جیم کے ساتھ, بہت طاقتور بہت پہلوان, اس کو دیکھا اڑے بھائی اس کا قد دیکھو, اس کی باڈی دیکھو, ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے, اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں پست, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا, وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ, دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھائی صحیح کیا غلط کیا, اب تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے, تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں, جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے, یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے, بہت بہت مشکل ہے بھائی لڑنا, بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر, افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں, وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں, ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے, یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں. ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا, اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت, جو بھی اپنے ملک کے لیے, اپنے دین اور مذہب کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہیں, ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے, تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. یہاں کہنا صحیح, فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی. اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو, فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے, سمجھ رہے ہو, لاشیں گرتی ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, چیتھڑے اڑتے ہیں, آنکھیں جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں, ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا. تو وہ کیا کہنے لگے, اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی, وہ تھوڑے سے, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے, یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی, وہ بھی ختم, تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا,
تو بھائی جیسے مرضی ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا, اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام, تو جیسے مرضی نالائق ہیں انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت, یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے, یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی, اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں, انہی مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا, کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے. جو کچھ ہے اسی یہی امت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیا نئے فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح, وہ غلط ہوتے ہیں, پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان